بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے. دوستو، بزم سخن کی خوش نصیبی یہ رہی ہے کہ ہر دور میں اس میں اچھے اچھے شعراء، اچھے اچھے ادیب اور اچھے اچھے اردو کو پڑھنے والے، اردو سے محبت کرنے والے آتے رہے ہیں. لیکن آج وہ خوش نصیب دنوں میں سے ایک بہت بڑا دن ہے، اس لیے کہ آج ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ادب کو ان پہ ناز ہے. آج ہم ان کے عہد میں جی رہے ہیں. میری مراد ہے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، بہت اچھی بات ہوئی تھی. لیکن امجد اسلام امجد صاحب کا نام اردو ادب سے ایسا جڑا ہے کہ الحمدللہ آج کہیں بھی اگر اردو کی بات ہوگی تو امجد اسلام امجد صاحب کی بات ضرور ہوگی. میرا آج کے مہمان ہیں. میں نے لمبا تعارف اس لیے نہیں کرایا کہ میں آج ان سے بہت کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کرم اللہ کرم. امجد بھائی، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہمارے اس چینل پہ یہاں اس پروگرام میں موجود ہیں. بہت سی باتیں کرنی ہیں. پچھلے ابھی جو اس ٹرپ میں بھی آپ سے بہت سی باتیں ہوئی، اس سے پہلے بھی آپ سے بہت سی باتیں ہم نے سیکھی، سمجھی. ہر دور میں آپ سے سیکھتے رہتے ہیں. ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادب کے جو طالب علم ہیں، ہم ادب کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی صنف ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہم راہیں تلاش کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتی ہیں. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جب بچپن میں، جب آپ نے کس طرف آئے یا جوانی میں اس طرف آئے، تو وہ کیسے آپ کو راہیں ملی؟ کہاں سے آپ نکلے؟ آپ نے کیسے سوچا کہ میں شاعر یا ادیب یا رائٹر بن پاؤں گا؟ دیکھیے سہیل، بات یہ ہے کہ کوئی بھی زندگی کا آپ شعبہ لے لیجئے، ایک تو آپ کا جو ذاتی اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے عمر کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس شعبے میں اپنے طور پر بھی کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر کتاب کے کلچر ہی آپ لے لیجئے. ہم لوگ جب اپنے بچپن میں تھے تو اس وقت بھی جہالت کا شاید اس سے بھی برا عالم تھا، تعلیم میں بہت کمی تھی، لیکن اس کلچر میں محلوں میں آنا لائبریریاں ہوا کرتی تھیں. اچھا. تو اس سے یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ ایزیلی آپ کے ڈور سٹیپ پر جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے موجود تھی. تو اس سے ایک خاص کلچر ڈیولپ ہوا. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کو جاسوسی ناول پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور ایک تیرتھ رام فیروز پوری ایک ہوتے تھے، ان کے ترجمے بہت وہ کرتے تھے انگریزی ناولوں کے. تو اب یہ تھا کہ مجھے چونکہ پڑھنے سے تھوڑا سا لگاؤ تھا، تو میرا کام کیریئر کا تھا. میں وہ کتابیں لاتا لے جاتا تھا، لائبریری سے لے کر آنی، واپس کرنی. تو وہ مجھے یاد ہے میں ابن صفی کا کوئی 112 صفحے کا ایک ناول ہوتا تھا، تو میں وہ لائبریری جاتے ہوئے رستے میں پورا ختم کرتا تھا. اچھا. کوئی 30-35 منٹ میں میں اس کو پڑھ لیتا تھا. اس سے یہ ہوا کہ ایک ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوئی بہت چھوٹی عمر میں ہی. تو جب میں اسکول میں گیا تو اتفاق سے یہ ہوا کہ اسکول میں بھی میری وہ جو ایک عادت تھی اس کو ایسے اساتذہ بھی ملے اور ماحول بھی ملا. اس زمانے میں بزم ادب ایک پیریڈ ہوا کرتے تھے سرکاری اسکولوں میں. اس زمانے میں زیادہ اسکول تو تھے، لیکن وہ بزم ادب کے پیریڈ جو ہیں ان میں ایک تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں نا ایک تعارف سا وہ ہر بچے کا ادب سے ہو جاتا تھا. جی بالکل. چاہے آگے چل کے وہ اس میں حصہ لے یا نہ لے، لیکن اس کا انٹروڈکشن ضرور ہو جاتا تھا. اب آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے بچے ان سے بہت بہتر اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان سے بہت بہتر حالات میں پڑھتے ہیں، ان سے بہت بڑی فیسوں والے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان سے بہت بڑے پڑھے لکھے اساتذہ، لیکن ان سب کے باوجود ان کو وہاں سے وہ لیڈ نہیں ملتی جو آگے چل کر زندگی میں ان کا ادب سے راستہ. یہ ڈرامہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں سوشل سائنسز جو ہیں وہ ڈکے پہ ہیں، ڈاؤن فال پہ ہیں. اب آج کل آپ کو فلسفی کے، سائیکالوجی کے، ہسٹری کے بہت کم لوگ ملیں گے طالب علم جو ہے. لٹریچر بھی اسی طرح اسی صف میں آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اس زمانے کے ماحول میں اویلیبل تھیں جب میں بچہ تھا. لیکن آج میرے بچوں کو یا میرے پوتا جو نسل ہیں ان کو ہم وہ چیزیں دے ہی نہیں رہے. تو جو چیز ان سے دے نہیں رہے اس سے میرے خیال میں ان کی توقع کرنا بھی کوئی بہت مناسب
بات نہیں ہے. اچھا میں آپ سے اس میں ایڈ کروں گا کیونکہ ظاہر ہے آپ ہمارے اس عہد کے اس وقت سب سے بڑے شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, آپ ہمیں مشورہ دیں گے, سمجھائیں گے تو اس قوم کے لیے, نسل کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہوگا. کیا پہلے کے جو لوگ تھے وہ زبان و ادب کو اون کرتے تھے اور آج کے لوگ اس کو اون نہیں کر رہے ہیں, وہ کسی اور زبان کی طرف رجحان انگریزی کی طرف جیسے زیادہ ہے, تو کیا اس کی وجہ ہے کہ ڈاؤن فال ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ ایک وجہ ہے, واحد وجہ نہیں ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ زبان کا ایک تعلق جو ہے وہ تو آپ کی ایک تہذیب سے بھی ہے نا, ریڈنگ ہیبٹ تو پوری دنیا میں ہے, لوگ کتابیں, لیکن یہ جو ہے کہ جب آپ ایک گرو کر رہے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, تو اس وقت آپ کی شخصیت میں جو چیزیں ایڈ آن ہو رہی ہیں وہ کس ریفرنس سے ایڈ آن ہو رہی ہیں. اب ہم نے جو آج کی ہے تعلیم, وہ زیادہ تر یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک روبوٹ کی شکل دے رہے ہیں اور روبوٹ کے ڈیزائن ڈیولپ کر رہے ہیں, بدل رہے ہیں کہ ہمارے روبوٹ میں یہ اضافی خوبی ہے, لیکن ہے تو وہ روبوٹ ہی نا, انسان تو نہیں ہے. ہم نے اس کو ایک پیکج بنا رہے ہیں کہ یہ جب یہ اس ڈگری کو لے کر نکلے گا تو مارکیٹ میں اس کو پیکج کیا ملے گا. اب جب آپ کی اپروچ جو ہے وہ بیسیکلی وہ یہ ہے کہ اس کو مارکیٹ پیکج کے لیے تیار کرنا ہے, تو اس میں تو لٹریچر کہیں فال ہی نہیں کرتا, سوشل سائنسز فال ہی نہیں کرتے, ایتھکس, ایسٹیٹکس, یہ باتیں جو کرتی ہیں وہ اس پیکج میں ہے ہی نہیں. اصل چیز ہے کہ ان کو پیکج میں ڈال دیں. اس کا بڑا سیدھا سا آسان سا جواب یہ ہے کہ اس پیکج میں ان کو ڈال دیں. اس کا دوہرا فائدہ ہے, ایک تو یہ کہ بچہ روبوٹ نہیں بنے گا, انسان رہے گا, پھر یہ ہے کہ اس کو ایتھکس کا, ایسٹیٹکس کا کچھ پتہ جو ہے وہ کہ زندگی میں کھانے پینے, سونے, جینے اور مرنے کے علاوہ بھی کچھ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے چونکہ اپنے بچوں کے ارد گرد سے غائب کر دی ہیں, خود ان کو نہیں دے رہے, اور پھر کھڑکیاں بہت کھل گئی ہیں. انفارمیشن آج کے بچے کو اتنی طرف سے ملتی ہے اور اتنی زیادہ ملتی ہے اور اتنی ان گائیڈڈ ملتی ہے اور ان گائیڈڈ ملتی ہے کہ وہ خود شاید عمر کی اس ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس قابل نہیں ہو پاتا کہ وہ اس میں سے نکال سکے کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے یا کیا نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو تھیں, یہ جیسے ہمارے زمانے میں اسکولوں میں تھیں, میرا خیال یہ ہے, میں ہمیشہ اکثر اسکولوں والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار آپ ہفتے میں 35 پیریڈ بچے کو پڑھاتے ہو بقول آپ کے, تو ایک 36واں پیریڈ بھی رکھ لو, اور اس 36ویں پیریڈ میں 1 گھنٹہ آپ نے بچوں کو صرف لٹریچر کے بارے میں, ادب کے بارے میں اور بک ریڈنگ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. تو غالباً میں نے کہا آپ کا کوئی جائے گا بھی نہیں, لیکن اگر آپ اس پر لگے رہیں تو ضروری نہیں کہ 100% بچے جو ہیں وہ آگے چل کے کتابیں پڑھیں یا پڑھیں, لیکن آپ کا کام, وہ جو ہمارے پنجابی کے شاعر ہیں نا میاں محمد صاحب, دیکھیں انہوں نے کہا کہ مالی دا کم پانی لانا بھر پر مشکا پاوے, مالک دا کم پھل پھل دینا لاوے یا نہ لاوے. اب ہمارا کام ہے مالی والا, پانی دینے والا, ہم پھل پھول کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, وہ تو مالک کا کام ہے. صحیح بات ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ایک بیج ڈال دیں اس کا. اب وہ بیج کتنا گرو کرتا ہے یہ وہ جانے اور اس کی قسمت جانے, مگر ہم اپنے حصے کا کام تو کریں نا. بے شک, بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا اس کے برعکس اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں برطانیہ میں, ہمارے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو لٹریچر کا چھوٹی سی کلاسوں سے ہی ایک سیکشن ہوتا ہے, چھوٹے بچے جو ہیں وہ آ کے اماں ابا سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابا یہ پوئٹری کرنی ہے تو کیسے کریں. تو ہم جیسے لوگ جو چلیں تھوڑا جانتے ہیں تو کام لگ جاتے ہیں, لیکن ادروائز تو لوگ پوئٹری کی طرف آتے نہیں ہیں. اچھا یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی, اس طرف رغبت دلانی چاہیے, لیکن کیا میں سمجھتا ہوں, میں آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھا ہمارا بہت مضبوط اور بڑا توانا حلقہ اس قسم کا کہ ہم اپنے بچوں کو ادب کی تعلیم تو دیتے تھے, شاعری کی تعلیم تو دیتے تھے, لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ زبان کو بھی اون کرتے تھے. کیا آج کل ہم یہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم جو خاص کر ہمارے جو صوفی شعراء تھے, میں نے جیسے آپ سے بات کی کہ ان کا کلام تھا ایک زبردست کلام, میاں محمد بخش صاحب کا اپنے تذکرہ کیا, خواجہ غلام فرید تھے, سلطان باہو ہیں, سچل سرمد سندھ میں تھے, شعب لطیف تھے, بہت سے لوگ تھے. ان کو بھی اب ہم اس طرح نہیں پریزنٹ کر پا رہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ان صوفیہ اس کی بھی وجہ وہی ہے. دیکھیں نا, میں پھر وہی عرض کروں کہ آج کا جو ہے نا وہ جو کیا کہنا چاہیے, ایک منی اورینٹڈ جو اپروچ ہے, وہ یہ پوچھتی ہے کہ ان صوفیہ کو پڑھانے سے ان بچے کو فائدہ کیا ہو گیا. بالکل. تو آپ پہلے اس کا اپنا ذہن جو ہے اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے میں چیف گیسٹ تھا کسی بچوں کے نا یہ تقسیم انعامات ٹائپ میں نا, تو انہوں نے بچوں نے کوئی 13 کے قریب وہ کیے ٹیبلوز وغیرہ جو ہوتے ہیں نا,
تو میں نے یہ تقریر کا موقع آیا تو میں نے کہا کہ یہ 13 کے 13 انگریزی میں تھے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ 10 انگریزی میں کر لیں، 2 اردو میں کر لیں، اور ایک جو لوکل لینگویج ان کی ہے بچوں کی، بلوچی، پنجابی وغیرہ جو بھی. تو میں نے یہی عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں دنیا میں آپ ان بچوں کو انٹرنیشنل سٹیزن بنا رہے ہیں، بٹ ہاؤ کم کہ کوئی بچہ نیشنل ہوئے بغیر انٹرنیشنل بن جائے؟ صحیح بات، بالکل صحیح بات. اور بھی اس کو نیشنل بناؤ گے تو وہ انٹرنیشنل بنے گا نا. صحیح بات ہے. تو وہ حصہ جو ہے، میں یہاں آتا ہوں انگلینڈ میں، امریکہ، کینیڈا، اکثر لوگوں مجھے بچے ملتے ہیں یونیورسٹیوں میں، تو وہ ایک بڑی عجیب شکایت کرتے ہیں، اور تقریباً سب کے سب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر ہم یہاں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جرمن، جاپنیز، فرینچ، رشین، ہر طرح کا بچہ پڑھ رہا ہے اسٹوڈنٹس. وہ ہم سے بات کرتے ہیں اپنے ملک کے لٹریچر کی، فوک لور کی، اپنے گانوں کی، اپنی موسیقی کی، اپنے رسم و رواج کی، اپنے ادب کی. کہتا ہے سر ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، میں بتا ہی نہیں کسی نے کچھ. ذمہ داری کس کی ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں معاشرے میں ایک شعبہ ہے تعلیم کا. جی. اب تعلیم کے شعبے میں کریکلم جب ہم بناتے ہیں تو بنیادی طور پر تو یہ کریکلم کا کام ہے کہ آپ بچوں کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو پہلی سے لے کر کم از کم 5ویں جماعت تک تعلیم اپنی مادری زبان میں دینی چاہیے. بالکل بالکل. کم از کم 5ویں جماعت تک دینی چاہیے ان کو مادری زبان. ایک تو ہم نے وہ ختم کر دیا، پہلی جماعت سے انگریزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھئی کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ صحیح بات ہے. یہ بچہ جب آگے گرو کرے گا، جب آپ 10 11 12 سال کا ہوگا، اس کو انگریزی ایز لینگویج کے طور پہ پڑھائیں، یہ فٹافٹ 1 سال کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. کیوں آپ اس کا کانسیپٹ جو ہے چیزوں کے بارے میں، وہ ایک ایسی زبان میں اس کو سمجھا رہے ہیں جو اس کو زبان ہی نہیں آتی. جی بالکل بالکل. تو وہ یہ ہمیں یہ ٹھیک. پھر یہ ہے کہ اسی کریکلم میں ہم ادب کا، اخلاقیات کا اور ہسٹری کا، یہ 3 پودے ہیں جو ہمیں لگانے ہیں اس کے اندر. جی. اور وہ ہمیں وہ بھی ہم نے اپنے کریکلم سے خارج کر دیے. صحیح صحیح. تو اب یہاں دیکھتے ہیں گوروں کے اسکولوں میں، یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے اپنے بچوں کو ایک بہتر، نارمل اور متوازن انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. کم سے کم 18 سال کی عمر تک تو لے کر چلتے ہیں، اس کے بعد آگے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ظاہر سی بات. تو ہم کم از کم وہ ان سے یہی سیکھ لیں. اور باتیں تو ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں. جی. اچھا، مطلب آپ کی بات میں ظاہر ہے میں پہلو نکل رہے ہیں، بہت ساری باتیں نکل رہی ہیں، لیکن میں پھر تھوڑا سا پوائنٹ بیک کروں گا، واپس آؤں گا. مطلب ہم ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ستارہ امتیاز آپ کو ملا، تمغہ برائے حسن کارکردگی ملا، لگ بھگ 12 PTV ایوارڈز ملے، 15 شاعری کے آپ کے ماشاءاللہ مجموعے آ چکے ہیں، 65 سے زائد کتابیں ہیں، کتنے شاندار ڈرامے آپ کے اس پینل پہ موجود ہیں، اتنے خوبصورت ڈرامے. وارث کے بارے میں پرسوں بھی تقریب میں بات ہو رہی تھی کہ اس وقت TV بند جب آتا تھا تو لوگ بند کر کے سارے کام کاج چھوڑ بیٹھتے تھے، بلکہ ایک خاتون نے تو بتایا کہ وہ شادی تھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب آج شادی کیوں رکھ لی، آج تو تقریب تھی. تو یہ ماحول تھا ایک TV کا، ایک TV پہ ایک چیز آتی تھی، آپ نے ترجمانی کی اس عہد کی، آپ نے خاموش رہتے ہوئے اس جبر کی تعریف بھی کی، اس جبر کو بتایا بھی، لوگوں کو پیش کیا کہ یہ جبر ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو رہتے ہوئے اور دنیا نے اس کو مانا. اب وہ فقدان ہے، وہ نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں، جتنے بھی آپ سوال کر رہے ہیں نا، ان سب کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے احساس ذمہ داری جو ہے، ہم نے جو ایک معاشرتی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنی اگلی نسل جو ہے اس کو آپ کیا دے رہے ہیں. جی. وہ اس میں ہم ساری غلطیاں ہماری وہاں ہیں. جیسے میں نے کہا ادب میں، کریکلم میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیلی ویژن میں کیا ہوا ہے. ٹیلی ویژن جب بنا ہے تو یہ ایک سرکاری ادارہ ہمارے یہاں تھا، اور ایشیا میں اس وقت ابھی ٹیلی ویژن کو اتنا بہت عام نہیں. انڈیا میں بھی بعد میں آیا. انڈیا میں ایگریکلچر میں آیا تھا پہلے TV، یعنی ایگریکلچر کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. ہمارے یہاں جب آیا تو یہ انفارمیشن، ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ سب کا ملا جلا ہے، اور ہم نے اس میں واقعی بہت ترقی کی. پاکستانی معاشرے نے ٹیلی ویژن کی حد تک بہت ترقی کی. لیکن اب دیکھیں اس TV میں ایک خوبی تھی کہ اس میں آپ کو پورا پاکستان کا کلچر جو ہے، چاروں صوبوں کا، ان کی تہذیب، ان کے رسم و رواج، ان کی خوشیاں غمیاں، یہ تو وہ جو بچے گرو کرتے تھے نا، چاہے وہ پشین میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کہیں سندھ میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے پنجاب میں، چاہے کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ پورے پاکستان کے ساتھ اس کا ایک تعارف ہوتا تھا. اس کو پتہ چلتا تھا کہ میرے ہم وطن کس کس طرح کے ہیں. بے شک. اب ہم نے وہ وہاں سے اٹھا کے سیٹھوں کے ہاتھ میں دے دیا. جی. سیٹھ نے کہا کہ مجھے صرف وہ دکھانا ہے جس سے مجھے زیادہ منافع ہو. صحیح.
اب اس کو اس کے غرض نہیں ہے کہ لوگوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے، لوگوں کو انفارمیشن اچھی کیسے مل رہی ہے. وہ کہتا ہے مجھے ایسی چیز بنا کر دو جو فٹافٹ بک جائے. تو جب آپ فٹافٹ بکنے والی چیزیں بنائیں گے تو پھر میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو میں پڑھاتا بھی ہوں کچھ جو یونیورسٹیوں میں ڈرامہ، تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو میں مثلا ڈرامہ لکھ رہا ہوں نا، تو جو ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا لوگ، ان کا نام ہے تماشائی، جس کو ہم ویورز کہتے ہیں. جب تک یہ تماشائی ہیں تو ڈوری میرے ہاتھ میں ہے، جو میں دکھاؤں گا یہ دیکھیں گے. صحیح. لیکن جب یہ تماشبین ہو جائیں گے تو پھر جو یہ چاہیں گے وہ مجھے دکھانا پڑے گا. صحیح بات. تو ہمیں پہلی تو یہ لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ ہمیں تماشائیوں سے بات کرنی چاہیے، تماشبینوں سے بات نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھی بات. سیٹ تماشبین سے بات کرتا ہے کیونکہ وہاں وہ اس کے نوٹ اچھالتا ہے نا اس کی طرف. جی بالکل. تو وہ تماشائی کو بھی ایک کہہ رہی ہے، ایک اس کو مس کر کے تماشبین کی سطح پہ، بالکل تماشبین پہ سطح پہ لے آیا وہ. نتیجہ یہ ہے کہ جب اب میں اگر لکھنا چاہتا ہوں تو میں نے اسی سیٹ کے تھرو ہی لکھنا ہے نا. بے شک بالکل. تو وہ کیونکہ اس کے پاس ہے نا. اب وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں امجد صاحب آپ بہت اچھے رائٹر ہیں، واہ واہ فلاں 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 کیا، مگر مجھے یہ لکھ کر دیں. تو پھر امجد صاحب کو تو کیا کریں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ میں 15 سال سے نہیں لکھ رہا. بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں. بڑی افسوس کی بات ہے. جی بالکل ہمارے لیے المیہ ہے کہ آپ جیسے اگر لوگ نہیں لکھ رہے تو تو وہ جو آپ سوال آپ کر رہے تھے نا، وہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے چیزوں کو دیکھیں، کسی بھی معاشرے کی بنیادی پہچان یہ ہے کہ اس میں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں. یہ معاشرے کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ چیزوں کو رکھا ہوا ہے. صحیح بات. اور جو بیسک ٹریننگ ہے وہ یہ بچوں کو اپنے دیتے ہیں. میں چند سال پہلے یہاں آیا تھا تو مجھے ایک اسکول میں لے گئے. وہاں انہوں نے بتایا کہ وہاں جو ٹریفک سگنل ہیں وہ اسکول کے اندر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کا ایک سیٹ سا. اور وہ کہتے تھے کہ جو نرسری اور پلے گروپ کے بچے ہیں ان کو یہ 2 سال کے اندر کم از کم ہر بچے کو 100 دفعہ وہ کراس کرواتے ہیں. اس کی پریکٹس رائٹ لیفٹ، ادھر دیکھو ادھر. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے ریفلیکسز میں چلا جاتا ہے. ٹریفک سڑک کراس کرنا اس کے، اب وہ بڑا ہو کے جو مرضی بنے سڑک کبھی غلط کراس نہیں کرے گا. صحیح. کیونکہ وہ اس کے ریفلیکسز کا حصہ بن چکی ہے. صحیح. تو یہ ہمیں چیزیں جو ہیں اسی طرح فرش پر یا رستے میں چیز نہیں پھینکنی. ہم یعنی مثالیں تو دیتے ہیں بہت، اپنے نبی پاک کی بھی دیتے ہیں، اپنے قرآن مجید کی بھی دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر مجھے یاد ہے میں 6ٹھی 7ویں جماعت میں ہماری کتاب تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ نیکی کے 3 درجے ہیں. ایک یہ کہ اس کو ہاتھ سے روکو، دوسرا ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو کم از کم دل میں ضرور برا کہتے رہو. اسی طرح یہ تھا کہ رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی نیکی ہے. بالکل بے شک بے شک. اب آپ اس پہ غور کریے، ان لوگوں نے یہ سبق سیکھ لیے ہیں. ہمیں یہ جن کو سبق یہ ڈائریکٹلی ملے تھے ہم نے ان کو اپنے بچوں تک کنوے نہیں کیا. اچھا بہت اچھی بات ہو رہی ہے سارے معاشرتی مسائل پر، لیکن اصل جو میرا ٹاپک ہے وہ میں آپ سے چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں چھوٹے سے بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے میں جانے سے پہلے پوچھوں گا. ہم نے دیکھا کہ امجد اسلام امجد صاحب کی ماشاءاللہ جب شاعری کی کتابیں آئیں یا جب ڈرامے آئے تو ساری دنیا نے اس کو دیکھا، اور جیسے کہ ہماری بات ہوئی کہ انگریزی میں، ترکی میں، اٹالین میں، عربی زبانوں میں تراجم بھی ہوئے ان کتابوں کے، سب کچھ ہوا. آپ اپنے لیے خود سے کس چیز پہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یار یہ میں نظم کی طرف میرا رجحان زیادہ ہے، غزل کی طرف زیادہ ہے، یا ڈرامہ لکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جس کو ایک کہنا چاہیے نا ملٹی قسم کی صلاحیت والے دے. عام طور پر زندگی میں لوگ جو ہیں وہ یک فنے ہوتے ہیں، ایک ہی چیز میں ایکسل کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں. لیکن جیسے کرکٹ میں ہوتے ہیں آل راؤنڈر آپ کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا کہ مجھ کو تھوڑا سا کچھ آل راؤنڈر ٹائپ بنا دیا. تھوڑی سی بالنگ بھی کر لے آدمی کو، بیٹنگ بھی کر لے، فیلڈنگ بھی اچھی کر لے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے شروع میں نے شاعری سے کیا، اور میرا بیسک میں سمجھتا ہوں اب بھی جو بنیادی میرا ٹیلنٹ اگر کوئی ہے تو وہ پوئٹری ہی ہے ماشاءاللہ. اس کیوں باقی چیزیں میں نے ایکوائر کی ہیں. ڈرامہ میں نے سیکھا آگے چل کے، کالم نگاری میں نے آگے سیکھی، ٹریولاگ میں نے لکھے، تنقید میں نے لکھی، مگر یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے سیکھی ہیں. شاعری میرے اندر تھی ماشاءاللہ. تو شاعری میرے اندر سے نکلی ہے، لیکن شاعری کی وجہ سے اب چونکہ میرا ادب سے تعلق بن گیا تو یہ باقی چیزیں بھی آتی گئی. اور چونکہ پھر مجھے لوگوں سے اس کا اللہ نے ایسا ہوا کہ مجھے رسپانس بھی بہت اچھا ملا.
میں نے ڈرامے لکھنے شروع کیے تو اس میں بھی اللہ نے بہت عزت دی. پھر میں نے کالم لکھے, اب میری 8-9 کتابیں کالم کی ہو گئی. سفر نامے لکھے, وہ بھی لوگوں نے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت سے کاموں میں ہاتھ ڈالا یہ سمجھ کے کہ مجھے کر کے دیکھنا چاہیے. تو اللہ نے تو, لیکن اب بھی اگرچہ بہت مشکل ہوتا ہے سوال کا جواب دینا کہ آپ کے پسندیدہ نظم کون ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید شاعری جو ہے وہ میرا بنیادی جو ایک ذریعہ اظہار کہہ لیجئے وہ شاعری ہے. اور شاعری میں بھی نظم کی فارم جو ہے اس نے اس میں مجھے شاید جو اس کو کہتے ہیں نا ایٹیز ہونا, تو میں فطری طور پر اس میں ایٹیز ہوتا ہوں, اور اس کا اثر آپ کو میرے ڈراموں میں بھی نظر آئے گا. اور میرے ڈراموں میں میری نظموں کا رنگ بھی نظر آئے, کیونکہ نظم میں ایک خاص طرح کی ہوتا ہے, ایک آپ کہہ لیجئے ڈسپلن ہوتا ہے نظم میں, جو کہ غزل میں یا دوسری فارم میں اس طرح سے نہیں ہے. نظم کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے, ایک اس کی آپ کہہ لیجئے ایولیوشن سا ہوتا ہے, پھر وہ کہیں کلائمیکس ہوتا ہے. یہی چیزیں آپ کو ڈرامے میں بھی نظر آتی ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں اوور لیپ کر. میری جو ابتدائی نظمیں ہیں جب میں ابھی ڈرامہ نگار نہیں بنا تھا, ڈرامہ میں نے نہیں لکھنا شروع کیا تھا, ان میں ڈرامے کے بہت ایلیمنٹ ہیں. واہ, نہیں صحیح بات ہے, بالکل ہیں, وہ نظموں میں نظر آتے ہیں. تو وہ تھے, لیکن ابھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈرامہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ودیعت تو کیا ہوا تھا, لیکن وہ اس کو ظاہر ہے جب ڈرامے کی فارم ہے یہ ہو گیا. باقی ایک آپ نے زبان کی جو بات کی اس پر میں آپ سے عرض کروں. دیکھیں زبان جو ہے نا یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو آن گوئنگ ہوتا ہے. دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے زبانوں پر وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر 50 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے. یہاں زبان سے مراد ہے لہجہ بدل جاتا ہے. اس زبان کو اب آپ دیکھیے اس ملک میں آپ بیٹھے ہیں, آپ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ کھڑے ہو جائیے اور 3 جو پیدائشی گورے ہیں, پیدائشی گورے یہاں کے, ایک اسکاٹش ہے, ایک آئرش ہے, ایک آپ کہہ لیجیے مڈ لینڈ کا ہے. آپ ان کی آواز سن, تینوں انگریزی زبان بول رہے ہیں, انگریز ہیں, لگتے ہیں 3 بندے باتیں کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں ہیں لہجوں میں. جیسے پنجابی میں آپ دیکھیں گے کہ سرائکی کا لہجہ بالکل ڈفرینٹ ہے, پٹھواری لہجہ ڈفرینٹ ہے. اسی طرح پھر زبانوں کا آگے ہوتا ہے. اب یہ جو اردو زبان ہے اتفاق سے یہ ایک ایسی زبان ہے جو مختلف زبانیں بولنے والے ایک ایکسٹرا زبان کے طور پہ بولتے ہیں. یعنی ایک ان کی اپنی زبان تو ہے ہی, مگر وہ اس زبان میں آ کر کامن ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے اپنے اپنے لہجے وہ رہتے ہیں. ایک ہے اسٹینڈرڈائزڈ اردو جو ایک زمانے میں ریڈیو پہ بولی جاتی تھی, جی بالکل لکھی جاتی, تو اب وہ اردو کا تصور جو ہے اب وہ میڈیا کے فروغ کی وجہ سے وہ بہت ہیمپر ہوا ہے. کیونکہ اب میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لفظ بھی بولے جاتے ہیں, ایسے جملے بھی جو گرامیٹیکلی بھی غلط ہیں, ان کا تلفظ بھی غلط ہے. تو دیکھیں جو ڈرامے میں اردو جب اگر میں لکھوں نا تو اس میں اگر لوکل ایلیمنٹس آئیں تو وہ ٹھیک ہیں, کیونکہ یہ ڈرامہ ہے نا لوگوں کے. لیکن اگر مجھے خبر نامہ پڑھنا ہو پھر مجھے صحیح اردو پڑھنی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. جیسے BBC کے ایک زمانے میں لوگ انگریزی اس سے سیکھتے تھے کہ اس کا سوری. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو زبانوں کا ایک ہے, زبان کو فصیح انداز میں بولنا اور صحیح بولنا یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں لوگوں کو یہ آزادی تھوڑی سی دینی چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے لفظ ایڈ ہو رہے ہیں چیزوں میں, تو اس میں زبان کو غلط نہ بولیں. ایک ہوتا ہے گرامیٹیکلی جو ہے اس کو غلط نہ بولیں, لیکن اگر تلفظ میں اوپر نیچے کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ میرے خیال میں ان کو ہونے دینا چاہیے, وہ اپنا رستہ خود بنا لیں گے. بہت شکریہ. آپ سے گفتگو جاری ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے امجد اسلام جٹ صاحب سے, اور ہم زبان کے حوالے سے, شعر و ادب کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے بات کریں. چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. آداب عرض ہے. بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان آج کی ہمارے عہد کی سب سے بڑی شخصیت اردو ادب کے حوالے سے جناب امجد اسلام امجد صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. امجد بھائی, آپ سے بات ہو رہی تھی زبانوں کے حوالے سے. آپ نے زبانوں کا کہا, زبان ہمارا ایک ورثہ ہوتی ہے, ایک ہمارا سرمایہ ہوتی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک سرمایہ ہمارا اور بھی ہے, اور وہ ہمسایہ ممالک جو مسلم ممالک خاص کریں, ان کے ادب سے دلچسپی, ان کے بارے میں معلومات, اس پر بھی تو ہمارا حق ہے نا کہ ہم وہ بھی جانیں. تو اس پر ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ہم نے
بہت ہی زیادہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں سمجھتا. دیکھیں مسلمانوں میں جو ہوا کہ اب ہمارے جو پہلے 400-500 برس ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عرب کے صحرا سے مسلمان نکلے اور پھر وہ مصر آئے، شام آئے، پھر ایران آیا اس میں، اور یہاں کے اب ہوا یہ کہ یہ جو علاقے تھے یہ اگرچہ عربوں کی زبان دانی کے تو بڑے ہیں، وہ بلا شبہ اپنی جگہ تھے، لیکن عربوں کے پاس ادب نہیں تھا. ان کے پاس شاعری کی ٹریڈیشن تو تھی، لیکن تہذیبی طور پر یہ علاقے جو تھے یہ زیادہ متمدن تھے کلچر وائز، اور پھر یہ ہے کہ یہ کلچرل باقی جو دنیا کی تہذیبوں ہیں ان سے زیادہ گئی تھی. عرب تو بالکل اب کہہ لیجیے جزیرہ نما سا ایک کونا سا تھا، وہاں تو کوئی چیز پہنچتی نہیں تھی. لیکن یہاں یہ چیز نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے آنے کے، اسلام کے پھیلنے کے 200-300 سال کے اندر اندر اسلامی دنیا میں تمام علوم جو تھے اس وقت پریولنٹ، جب وہ کسی تہذیب کے ہوں، چینی کے ہوں، مصری تہذیبوں کے ہوں، یونان کے ہوں، رومن تہذیب کے ہوں، ان سب کے ترجمے کیے گئے. اور یہ یورپ نے بھی جو ترقی کی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کے ترجمے ہیں. انہوں نے پوری دنیا سے علم کو ترجمہ کیا، ہم نے بھی اس زمانے میں کیا. جب ہم نے ترجمہ کیا تو آپ دیکھتے ہیں اندلس میں آپ دیکھیں گے ایک سینٹر بنا، بغداد میں ایک سینٹر جو ہے وہ بنا، ایون مجھے موقع ملا ادھر جانے کا، روسی ترکستان جو ہے، ازبکستان وغیرہ میں، ادھر میں ٹرکش لوگ جو ہیں وہ، پھر سب کانٹیننٹ ایک بہت بڑا جو ہے. تو ان سارے علاقوں میں ان میں ایک جو بات ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرم ہے نا اسلامی ادب اور مسلمانوں کا ادب، اس میں ہمیں لائن ضرور ڈرا کرنی چاہیے. اچھا. کیونکہ اسلامی ادب کا تعلق ہے وہ موضوعات جو مذہب اسلام اس سے فقہ ایسا اس سے متعلق ہے، اور مسلمانوں کا مطلب جہاں بھی مسلمان ہیں لکھنے والا مسلمان ہے. تو یہ جو مسلمان علاقے بڑے ہیں جن میں بہت زیادہ مسلمان کثرت سے پائے گئے، ان میں جو ادب لکھا گیا، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 500-600 برس سے ہمارا اس ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے. انگریز کے آنے کی وجہ سے، برٹش راج کی وجہ سے ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ یورپی ادب سے تو ہو گیا. انگریزی میں جو دنیا کا ادب تھا، چاہے وہ فرانس کا ہو، اٹلی کا ہو، اس کے تھرو ہمیں پتہ چلتا تھا. لیکن مسلمان ملکوں میں کیا ہو رہا تھا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور آج بھی پتہ نہیں ہے. بدقسمتی کی بات ہے، بہت کم گنتی کے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ پریولنٹ ادب جو ہے. میں نے بھی ایک زمانے میں ارلی 70s میں میرے لگے فلسطینین پوئٹری اس زمانے میں، فلسطین پوئٹری میں ایک بہت بڑا جو ہے نا جنگ ہزیران جس کو کہتے ہیں، اپنا 68 میں جب اسرائیل کا ہوا، اس جنگ کے نتیجے میں جو ایک آئی نا ایک تباہی فلسطینیوں پر، اور مہاجر ہوئے بے شمار، انہوں نے جو شاعری کی وہ بہت کمال کی شاعری تھی. نزار قبانی کا نام اب تو ساری دنیا جانتی ہے، محمود درویش ہیں، عبدالوہاب البیاتی ہیں، فدوہ طوقان ہیں، سمیع القاسم ہیں، تو نازک الملائکہ ہیں. تو یہ میرے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، وہ سید محمد کاظم، وہ عربی کے بہت فاضل تھے، ماڈرن عربی کے. تو وہ میرے ساتھ محبت بھی کرتے تھے، میری شاعری کے تھوڑے سے فین بھی تھے. تو مجھے کبھی کبھی انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یہ عربی شاعری کے بڑے کمال کے، تو مجھے انہوں نے اس کا ترجمہ سنایا. اچھا. تو واقعی بڑی مجھے یاد ہے ابھی تک، بکائے طلا شمس حزیران، ایک نظم سی عبدالوہاب البیاتی کی، میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، آفتاب جون کی نظر ایک نوحہ. تو وہ میں نے ایسے ہی کہا، تو میں نے اس کو اب روا روی میں نا ایسے ہی جیسے منظوم کر دیا. تو انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا یار تم نے تو بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جہاں تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تم نے اپنی عقل سے وہ فل ان دی بلینکس کیے ہیں، اور بہت اچھے کیے ہیں. جو اس کے معیار کے حساب سے وہ شاید میرے اندر کا جو شاعر تھا وہ تھوڑا سا کہ اگر میں اس بات کو لکھتا تو کیسے لکھتا. تو اس سے مجھے میرا پہلا تعارف جو ہے عربی ادب سے، جدید عربی ادب سے، وہ مگر یہ تو ایک بہانہ تھا، کوئی پروسیجر تو نہیں تھا، کوئی طریقہ تو نہیں تھا. صحیح بات. تو ہونا یہ چاہیے. بوسنیا پہ بھی کام کیا آپ نے؟ جی بوسنیا پہ میں رزاق اکانومک کی ایک کتاب تھی، وہ ڈائری تھی جو جس کا میں نے، اور اس ڈائری سے پہلی دفعہ مجھے پوری طرح یہ اللہ بخش حکیم محمد سعید جو ہمارے ہمدرد والے ہیں، وہ اور ایس ایم ظفر صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کتاب کو ترجمہ کیجئے، یہ ہمارے لوگوں کے جہنم کی 10ویں گہرائی، یہ آج کا جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے یہ بڑی انفارمیشن، اور میرے لیے بھی یہ انفارمیشن تھی کہ اس کا جو رائٹر ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ میں فار آل پریکٹیکل پرپسز میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا،
میرے ماں باپ مسلمان تھے، میرا نام مسلمان تھا، لیکن میں سارے ہی کام کرتا تھا جو ہے وہاں۔ لیکن جو ہی یہ انقلاب آیا، میرے وہی ساتھی جو بچپن سے میرے ساتھ کھیلتے تھے اور جن کو اچھی طرح پتا تھا کہ میرا کوئی تعلق، میں نہ کو پکا نمازی ہوں، لیکن صرف مسلمان نام ہونے کی وجہ سے 3 سال تک مجھے بیرکوں میں اس میں قید میں رہنا پڑا اور مارے کھانی پڑی۔ اب یہ وہ چیز تھی جو شاید ہمارے یہاں لوگوں کو پوری طرح سے سمجھائی ہی نہیں گئی کہ کیسے یہ سارے واقعات جو ہے وہ ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم پوری دنیا کے ادب سے بھی ہمارے بچوں کا، ہماری نئی نسل کا تعارف ہو، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد وہ لوگ جو جن کا ہم سے سب سے پہلا تعلق ہے، ٹھیک ہے ہم بنی نوع انسان ہیں، ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، لیکن کچھ انسان ہمارے کلوز رشتہ دار ہیں، کچھ دور کے رشتہ دار ہیں۔ اصولاً جو کلوز رشتہ دار ہیں ان سے زیادہ پتہ ہماری بات چیت ہونی چاہیے، لیکن ان سے ہماری بات چیت کم ہے اور دور کے رشتہ داروں سے زیادہ ہے۔ تو کیونکہ پڑھے لکھے، میں نے کئی لوگوں سے بات کی کہ کوئی لیبیا کا رائٹر کسی کو پتا ہے، کہ ملیشیا کا، کوئی انڈونیشیا کا، کوئی سعودی عربیہ کا، کوئی ایران کا آج کے رائٹر، اب بھی میں کہتا ہوں اب کسی معقول پڑھے لکھے بندے سے بات کریں وہ آگے سے بلکہ آپ کہہ رہے تھے ایران کے وہاں بھی المیہ تھا یہ کہ نہیں معلوم۔ ہاں تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال میں جو ہم اسلامی بلاگ وغیرہ بناتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا اسلام ٹی وی ہے، ان سارے اداروں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اسلامی دنیا میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں کے لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے لنک ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بردرہڈ کا ایک بہت بڑا اور بہت مضبوط طریقہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ادب سے آشنا ہوں گے تو ایک دوسرے کے مسائل سے بھی آشنا ہوں گے، اور جب ہم ایک دوسرے کے مسائل سے آشنا ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بہت سے مسائل مشترک ہیں۔ بے شک، بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور ظاہر ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے، تمام جو ادارے ہیں وہ اگر اس طرف کام کریں تو بہت اچھا ہے۔ اچھا تھوڑا سا ہم شاعری کی طرف بات کرتے ہیں، کیونکہ ہماری فرمائش یہ بھی ہے کہ کلام بھی ہمیں سننا ہے، تو میں ایک سوال کر کے پھر اس کے بعد ہم شاعری کی طرف بھی پڑھتے ہیں۔ آپ جو ریختہ تھی اس کے پہلے مہمان آپ تھے، جو 2015 میں پروگرام ہوا وہاں، وہ آپ نے جیسے بھی تذکرہ کر رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے کہ وہ شخص جو اس کا اونر ہے وہ خود اردو زبان سے نابلد تقریباً ہے، بالکل جانتا تو ہے لیکن ظاہر اس کی اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اتنا بڑا کام کرا، اتنا سب کچھ کیا، ہم پاکستان میں ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ نہیں، انڈیا میں دیکھیں اس کے کرنے کی ایک وجہ تھی، دیکھیں پاکستان میں تو ہماری زبان ہی اردو ہے نا، سارے بندے بولتے ہیں اردو کو، کوئی ایسا کوئی ہمارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں یہ تھا کہ جب ڈویژن ہوئی ہے تو اس وقت کی جو کانگریس تھی، آپ جانتے ہیں گاندھی جی نے بھی اردو کو مسلمانوں کی زبان کہا، جی بالکل، جی، تو زبانوں کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑنا غالباً کوئی مناسب بات نہیں ہے، لیکن اس وقت کی فضا ایسی تھی، مگر اس فضا کا بہت ذرا گہرا اثر جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے کہ اگر آپ انڈیا کی 1970 تک اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اینٹی اردو رویہ وہاں بہت، مجھے 81 میں پہلی بار جانے کا موقع ملا انڈیا میں، تو آپ یقین کریں کہ امرتسر سے لے کر دلی تک کہیں ایک لفظ اردو کا نظر نہیں آیا، ایک لفظ۔ پھر ابھی میں چند سال پہلے میں پٹنہ جو بہار میں جو اردو کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں کی اردو ہمارے گاؤں والے ان سے بہتر اردو بولتے ہیں، بالکل۔ تو یہ چیزیں جو تھیں، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہاں آہستہ آہستہ کچھ پولیٹیکل چینجز ہوئیں، انہوں نے فرسٹ لینگویج، سیکنڈ لینگویج، تھرڈ، تو اردو جو ہے وہ یعنی ان کے جو 26 کے قریب صوبے ہیں ان میں سب میں بولی جانے والی تیسری سب سے بڑی زبان ہے، بولی تو ہے وہاں پہ۔ اب اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ انہوں نے قانون بنا دیا کہ انگریزی اور ہندی کے بعد ایک لوکل لینگویج سب سے زیادہ بولی جانے والی جو ہے اس کو وہ ایز سرکاری زبان ٹریٹ کریں گے، چنانچہ جو بھی اشتہار لکھا جائے گا سرکاری وہ 3 زبانوں میں ہوگا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو کا ایک وہ تھوڑی سی حالات جو ہیں وہ وہاں بہتر ہوئے ہیں، لیکن اب بھی اردو کی کتابوں کے حوالے سے یا صرف مشاعرہ ایک ایسا ہے جو وہاں چلتا ہے، ایک زمانے میں فلمی گانے وغیرہ چلتے تھے، تو اس نے یہ کیا کہ پہلے ایک ویب سائٹ بنائی اور اب بہت اچھی 3-4 سال سے وہاں لے کے چل رہے ہیں تقریبات ہوئے ہیں، لیکن اب بھی یہ جو ماڈرن اب اس وقت جو انڈیا کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے وہ اتفاق سے اس نے ذرا اس کام کو مشکل بنا دیا، بٹ آئی ہوپ things will get better۔ اچھا امجد بھائی، آپ سے جو بات میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ شاعری پر ایک مستند حوالہ الحمدللہ ہیں اور ساری دنیا میں اردو ادب کے حوالے سے آپ مستند حوالہ ہیں، تو آپ کی بات جو کہی ہوگی مستند مانی بھی جائے گی۔ ہم جدید شاعری کی بڑی بات کرتے ہیں کہ جدید شاعری ہو رہی ہے، جدید شاعری ہو رہی ہے،
کچھ لوگ اس کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اصل روایتی شاعری کی طرف چلنا چاہیے. پھر اس میں نظموں کی بحث شروع ہوتی ہے کہ یہ نظم آزاد نظم، نثری نظم، یہ بحث ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جدید شاعری سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گوروں نے تو اس کے لیے بڑی ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرمیں بنا لی ہیں اسے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے. اس سے قطع نظر کہ اس میں زندہ رہنے والے آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے، زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے، گوز آن پروسیس ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک چیز شکلیں بدل رہی ہے تو اس کی اگلی شکل جدید ہی کہلائے گی، نئی شکل ہی کہلائے گی. یہ عمل جہاں زندگی کے دوسرے شعبوں کے ساتھ ہوتا ہے وہاں ادب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ادب میں بھی ایک میں سے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ 1935 تک ہم جو برٹش انڈیا میں رہنے والے لوگ تھے، ہمارے پاس صرف ایک کھڑکی کھلی تھی کہ جو انگریزی زبان کے ذریعے سے ہم تک معلومات پہنچتی تھی دنیا کے بارے میں، ہم صرف اس کو جانتے تھے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں. اب دیکھیں علامہ اقبال 1905 میں آئے ہیں یہاں، تو ان نے 1905 میں جو 3 سال وہ رہے ہیں اس سے ان کا ویژن اور معلومات اتنی وسیع ہوئی کہ سب کانٹیننٹ میں کسی بندے کی اتنی معلومات ہی نہیں تھی. پھر وہ کریٹیو تو پھر انہوں نے اس سے پھر جو آگے شاعری میں کمال کیے وہ تھا. تو یہ تھا کہ یہ جو 1917 میں رشین جو انقلاب آیا ہے نا، اس نے آ کر ادب میں بھی، کیونکہ ادب میں پہلے جو یورپی ادب تھا وہی اسی کے یعنی بنائے ہوئے معیار چلتے تھے. اب یہ اس کے پیرلل ایک نئے معیار، جب کارل مارکس وغیرہ کی وجہ سے یہ سارا رشین ٹروٹسکی آ گیا اور دوستویفسکی آ گیا اور فلاں 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 اتنے بیچ چیخو وغیرہ بہت لوگ آئے. تو 1935 کے لگ بھگ کچھ ایسے لوگ تھے سب کانٹیننٹ سے جن کو یورپ میں آنے کا اور یورپ میں آنے کے ذریعے رشیا کو یا کمیونسٹ ادب کو سمجھنے کا موقع ملا. انہوں نے پھر واپس آ کر انڈیا میں ترقی پسند تنظیم بنائی، تحریک بنائی. یہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ اسی تحریک کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ نئی ٹرمینالوجی، نئی آپ کہہ لیجئے اصطلاحات وہ وضع ہونی شروع ہوئیں اور ادب کا ایک نیا روپ آیا جس کا نام رکھا گیا ترقی پسند ادب. اب ترقی پسند ادب کے مقابلے میں اس زمانے میں مجھے یاد ہے جب ہم لوگ آئے ہیں تو ہلکا ارباب ذوق میں ایک روایتی ادب کی ایک ٹریڈیشن تھی. جی بالکل تھی. تو روایتی ادب جو پرانی ماضی کی طرف دیکھتا تھا، ترقی پسند ادب جو مستقبل کی طرف دیکھتا تھا. پھر یہ آپس میں مرج ہوئے اور ان سے ایک نئی 60s میں ایک نئی نسل جس کو کہنا چاہیے یا ایک نیا شعور پیدا ہوا ہمارے. اور پھر اب ہم ہوا کہ اب ہم امریکہ سے ڈائریکٹ وابستہ ہو گئے اور امریکہ میں جو بھی ادبی رویے جو ہیں وہ آتے تھے وہ ہمارے ادب میں لوگوں نے فالو. تو اس سے بہت ساری نئی ٹرمینالوجی یہ آ گئی جدیدیت کی. اور لیکن اپنی جگہ پہ جدیدیت جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو آن گوئنگ ہے، جو چلتا رہتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 1947 میں وہ مسلمان جنہوں نے سب کانٹیننٹ بنایا تھا اور بنتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد جنہوں نے 1965 کی جنگ میں ایک شکل، اس کے بعد 71 میں ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد یہ جو ہمارا 30-40 سال کا جو تھا. تو اس میں بہت ساری ہمارے جو ادبی رویے ہیں انہوں نے جدید عالمی ادب سے مل کر جو نئی شکلیں بنائی ہیں اس کو ہم جدید ادب کہتے ہیں. اور ہر زمانے کا ایک اپنا جدید ادب ہوتا ہے. بالکل کیونکہ وہ پچھلے زمانے سے مختلف ہوتا ہے. اب رہی یہ بات ان اصطلاحات کی، نثری نظم یا آزاد نظم وغیرہ، تو یہ بھی چیزیں جو ہیں ان کو ٹائم طے کرتا ہے. جو چیز ٹائم کا چیلنج قبول کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ چلتی ہے وہ روایت کا حصہ بن جاتی ہے. جو نہیں چل پاتی وہ پیچھے رہ جاتی ہے. تو اب نئی جو باتیں آ رہے ہیں تھوڑا سا ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے کہ جس میں دم ہوگا. وہ بڑا اچھا شعر ہے نا میشر بدایونی صاحب کا کہ وہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. صحیح بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی. کیونکہ ہم آپ کا کلام بھی سننا چاہتے ہیں، لیکن میں آخر میں ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ بہت سے نوجوان ماشاءاللہ آج کل، میں نے خود جو تجزیہ کیا کیونکہ میں بڑا 3 سال سے 4 سال سے پروگرام کر رہا ہوں، پاکستان میں جیسے گاؤں میں دیہات میں ایسا نوجوان اتنا اچھا شعر کہہ رہا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مطلب کیا کمال. میں یہی ہے، میں ہمیشہ جو لوگ زبان کے بارے میں یا ادب کے بارے میں ڈپریسنگ باتیں کرتے ہیں جن میں خود بھی شامل ہوں، میں کئی باتیں کروں، لیکن جو ہوپ ہے وہ یہ ہے کہ مضافات میں ایسے ہر دوسرے چوتھے ہفتے میں
کوئی نہ کوئی ایسے شاعر کو سننے کا موقع ملتا ہے کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور وہ دور، وہ سینٹروں سے بھی دور ہیں. پہلے تو ہوتا نا لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہ بڑے ادبی جہاں ہوتی ہے ایکٹیویٹی. اب تو آپ دیکھتے ہیں کوئی پشین میں بیٹھا ہوا شاعر ہے، کوئی بھالپور میں بیٹھا ہوا ہے، حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تو میں بڑے شہروں کے نام لے، ان سے بھی زیادہ چھوٹے ہیں. بالکل بہت اچھے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. کیسے ان کو لے کے کیسے چلیں؟ آپ ماشاءاللہ لیجنڈ ہیں، آپ سب ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ کس طرح ادبی تنظیمیں یہ آگے نہیں آ پا رہے، ان کو سراہا نہیں جا رہا؟ دیکھیں میں آپ کو ساری دنیا میں ایک چیز ہے، جب تک آپ ادب کو روٹی روزی سے نہیں جوڑیں گے یہ مشغلہ رہے گا، صحیح، یہ شوق رہے گا. تو اگر آپ نے اس کو شوق کی حد تک رکھنا ہے تو پھر تو چلتا رہے گا. لیکن یہاں کے ملکوں نے کیا کیا آپ دیکھیں نا. اب آپ نے میری بتائی کہ میری 65 کتابیں ہیں. اب آپ یقین کریں کہ یہ میں مذاق نہیں کر رہا کہ آپ کسی شخص کو بتائیں کہ یہ بہت بڑے ہمارے رائٹر ہیں جو امجد صاحب، ان کی 65 کتابیں ہیں، ان کو فلاں 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 ایوارڈ ملے ہوئے ہیں. تو عام طور پر اگلا بندہ پتہ کیا سوال کرتا ہے؟ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، آپ کرتے کیا ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اس کے نزدیک یہ سارا کچھ جو ہے یہ تماشا، کھیل تماشا ہے. وہ کہتا ہے یار تو اس کو بتائیں کہ جی میں رائٹر ہوں. کہتا ہے جی وہ تو ٹھیک ہے، کرتے کیا ہیں؟ لیکن جہاں کسی سے کوئی نہیں، اگر کوئی اپنا تعارف کرائے میں رائٹر ہوں، بس اس کے بعد کوئی دوسرا سوال نہیں پوچھتا، اس کا رائٹر ہونا ہی کافی ہے. تو ہمیں جو ہے جب ہم اپنی یہ جو بچے ہمارے نئے لکھ رہے ہیں وغیرہ، ان کو زندگی کا جو مین کہہ لیجیے ہے نا ایک دائرہ سا، اس دائرے میں روٹی روزی کے حوالے سے اگر ہم ان کے لیے سپیس لیتے آئیں گے تو یہ چیزیں آگے زیادہ تیزی سے بڑھیں گی، ورنہ اسی طرح اللہ توکل جو ہے وہ بڑھتی رہیں گی. جی اچھا امجد بھائی، اب کیونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کا کلام تو کس کو چھوڑے اور کس کو کہے کہ نہ سنیں، لیکن میں آج یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اپنی پسند، کیونکہ ابھی جو پچھلے دنوں پروگرامز ہوئے اس میں آپ کی کچھ نئی غزلیں اور نئی ہم نے نظمیں بھی سنی، کچھ چیزیں سنی. تو اگر آپ چاہیں ہمیں کچھ چیزیں سنانا، نئی بھی سنانا چاہیں، لیکن آخر میں وہ میری فرمائش ضرور آپ پوری کریے گا اگر کبھی میری یاد آئے. اچھا میں آپ کو اصل میں سناتا ہوں ایک جو ہم نے باتیں کی ہیں نئی نسل کے حوالے سے، اور نئی نسل کے بارے میں جو ہمارا آؤٹ لک یا ایٹیٹیوڈ ہے نا جی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچے جو اردو میں آپ سے بات نہیں کر سکتے یا اردو نہیں پڑھ سکتے، اس میں ان کا قصور نہیں ہے. یہ بات افسوسناک تو ہے مگر اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے، ذمہ دار ہم ہیں. پھر یہ ہے جناب علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے لیے تیار کرو. انہوں نے اپنے زمانے میں زندہ رہنا ہے، تمہارے زمانے میں زندہ نہیں رہنا. تو میرے بیٹے نے اپنے زمانے میں زندہ رہنا ہے. صحیح. تو اس کا چیلنج اس کا زمانہ ہے. اب میں بطور فادر میں اتنا اوور پروٹیکٹیو ہو جاتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میرے بوٹوں کے اندر گرو کرے. پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاؤں کا سائز ڈیفرنٹ ہے. واہ واہ کیا بات ہے، صحیح بات ہے. تو میری خواہش اپنی جگہ، میری محبت اپنی جگہ، مگر یار میں نے اس کا پاؤں خراب کرنا ہے. اس کے پاؤں کو سپیس تو ملنی چاہیے نا. واہ کیا بات ہے. تو یہ چیز جو ہے، اس لیے میں نے ایک نظم میں لکھی ہے یہ بات. تو وہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں، اگر کچھ اور وقت ہوگا تو میں اور بھی ضرور سنا دوں گا. کہ میرے بیٹے نے آنکھیں، علی ذیشان کے لیے ایک نظم، اس کا عنوان ہے میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں. اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. کیا بات ہے. اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا، یادیں بھی کم کم ہیں. مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا، یادیں بھی کم کم ہیں. انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں. خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں. ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے. ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے. نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا.
میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. کیا بات. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری. نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی. کیا بات ہے. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں. میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں. اس کا آخری بندہ ہے، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا. کیا بات ہے. اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی. کیا بات. مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہو. کیا بات ہے. بہت خوب. جی ابھی تو ہمارے پاس بالکل ہم چاہیں گے کہ اور کلام بھی سنیں. ایک اور میں نے وہ بھی یہی جو چیلنج ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ زمانہ کیسے بدلتا ہے اور بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ، تو ایک نظم میں نے لکھی تھی، اس کا یعنی مخاطب بھی ہماری نئی نسل ہے کہ ہاں سنو دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں. ہاں سنو دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں. ساری دنیا یہ کہتی ہے پربت پہ چڑھنے کی نسبت اترنا بہت سہل ہے. کیا بات ہے. ساری دنیا یہ کہتی ہے پربت پہ چڑھنے کی نسبت اترنا بہت سہل ہے. کس طرح مان لیں؟ تم نے دیکھا نہیں سرفرازی کی دھن میں کوئی آدمی جب بلندی کے رستے پہ چلتا ہے تو سانس تک ٹھیک کرنے کو رکتا نہیں. کیا بات ہے. کس طرح مان لیں؟ تم نے دیکھا نہیں سرفرازی کی دھن میں کوئی آدمی جب بلندی کے رستے پہ چلتا ہے تو سانس تک ٹھیک کرنے کو رکتا نہیں. اور اسی شخص کا عمر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں اٹھتا نہیں. اور اسی شخص کا عمر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں اٹھتا نہیں. اس لیے دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں. واہ واہ واہ، کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. میں چاہوں گا غزل بھی ہو جائے ذرا کچھ. غزل کی اکثر آج کل بہت فرمائش کرتے ہیں کہ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. کیا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں. صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا. صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا. کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم. کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم. تجھے زندگی نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا اسے بھول جا. تجھے زندگی نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں. دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا اسے بھول جا. واہ واہ واہ، زبردست زبردست زبردست. آپ کا امجد صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے نہ صرف ہمیں ایک تربیت دی، ہم یہاں سیکھا، ہم نے آپ کی نظمیں غزلیں تو ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس گفتگو سے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں نے بہت سیکھا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے عہد کی سب سے بڑی شخصیت محترم امجد اسلام امجد صاحب کو آج اسٹوڈیو میں دعوت دی. وہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے. ان سے بہت اچھی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کو آپ بار بار دیکھیں، اس لیے کہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، نہ صرف اردو ادب کے حوالے سے، اسلامی ادب کے حوالے سے، بلکہ دنیا کے ادب کے حوالے سے بھی جو ایک مفصل گفتگو ہوئی ہے. اس نے کئی نئے باب اور نئے در جو ہیں واہ کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح اردو ادب کے فروغ کے لیے مل جل کے کام کرتے رہیں.
ہمارے ہاں ایسی عظیم ہستیاں موجود ہیں جو نہ صرف ہمیں سکھا سکتی ہیں، ہمیں بتا سکتی ہیں، بلکہ اس پوری نسل کو ساتھ لے کے چل سکتی ہیں۔ امجد اسلام امجد صاحب نے جس طرح کے فرمایا کہ نوجوانوں سے نا امید نہیں ہے، اسی طرح ہم بھی نا امید نہیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ قوم، یہ ملک بہت آگے جائے گا۔ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔